پرانے دور کی ایک جھلک۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچ گر جاتی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا۔ گدھا گروں یعنی فقیروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مزال تھا کسی کو انفیکشن ہو جائے، یرقان یا شدید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہاں ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پی کر سائیکل سے ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ اس لیے امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یا وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہے لگاتے تھے۔ ہر پڑوسی اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی قسمیں تھیں، حلوہ، زردہ اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ریڑھی سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کی مکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار کرتے کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز قربانی بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئی۔ پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھیں، محلے کے بوڑھے میاں حقہ پی رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا اور فریج کے بغیر بھی مٹکے اور سراہیوں کا پانی ٹھنڈا رہتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم پرانے سے جدید نئے ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے ہی نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ اکثر جگہ کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا۔ دسترخوان تو شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود رہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ دوستو، پرانی یادیں، پرانی باتیں آج جو پڑھ کر یاد آیا ہے، دل خوش ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی خوشی ملی ہوگی، اس لیے لہٰذا شیئر کر دیجیے۔